ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج الگ صبح ہم نے خداوند کی شکر گزاری کی اور بھرپور ہم نے اپنے خداوند خدا کو عزت اور جلال دیا ہے۔ بے شک کہ ہم 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح الگ صبح مردوں میں سے جی اٹھے، اور اسی طرح وہ عورتیں جو قبر پر پہنچی ہیں، تو اسی طرح جیسے کہ آج ہم جلوس کو لے کر نکال کر آ رہے تھے، اسی یاد میں اسی طور طریقے کو ہم اپنا کر آ رہے تھے کہ اسی طرح سب کچھ ہوا ہے، اور خدا نے کیسے اپنا جلال ظاہر کیا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اس کی پہلی سے 2 آیات تک زہری بھائی اس کو تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے: جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ آمین آمین۔ وہ صبح سویرے الگ صبح پاؤں پھوٹنے سے پہلے وہ قبرستانوں میں سے ہوتی ہوئی یسوع مسیح کی قبر تک پہنچی ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہے کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا، یعنی پتھر کو کون ہٹائے گا ہمارے لیے۔ اور الگ صبح سویرے پاؤں پھوٹنے سے پہلے یہ محبت ہے۔ کلیسیا ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ یسوع مسیح کے لیے بےتاب ہے، تڑپ ہے۔ انہوں نے خوشبودار چیزیں لی، بخور لیے، اور وہ جنگلوں میں سے ہوتی ہوئی، قبرستانوں میں سے ہوتی ہوئی، کوئی موت کا خوف، کوئی موت کا ڈر نہیں۔ حالانکہ عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ قبرستانوں میں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا، ہمارے لیے کون ہٹائے گا۔ لیکن خداوند کے فرشتہ نے آ کر ان رومی موروں کو توڑ دیا، اور وہ آ کر پتھر پر فرشتہ آ کر بیٹھ گیا، اور پہرے دار جو تھے، قبر کی رکھوالی جو لوگ کر رہے تھے، جو سپاہی آگے پیچھے قبر کے کھڑے تھے تاکہ کوئی آئے نہ، کیونکہ جو فقیہ اور فریسی تھے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس لاش کو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے کوئی آ کر اسے چرا نہ لے کہ آگے سے بھی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن وہ کلام مقدس کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوا؟ جی اٹھا۔ وہ موت اور قبر پر فاتح ہے۔ اس لیے ہم اس کا جی اٹھنے کا دن عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ دنیا کی قبریں بھری پڑی ہیں، کوئی نہ کوئی شناخت کے لیے آپ کو چیز ملے گی، پر میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قبر، جب ہم اس کی قبر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ قبر خالی ہے۔ وہاں سے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟
وہ جو عورتیں وہاں پر گئی ہیں مریم مگدلینی، وہاں پر ان کو کہا گیا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیا وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی نہیں اٹھا؟ پر ان کے اندر یہ محبت تھی، یہ تڑپ تھی. مریم مگدلینی جس کو خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں سے آزاد کیا، وہ یسوع مسیح کی شاگرد تھی، اور وہ اور بھی اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر وہاں پر پہنچی ہے. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ وہاں پر پہرا لگا ہوا ہے، قبر کے اوپر پہرا ہے. پر یہ عورتیں جو ہے روح میں زوراور ہیں اور روح میں مامور ہیں، اور یہ وہاں پہنچی ہیں. اور جب وہاں پہنچی ہیں تو ان کے اندر جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا. پر جب ہمارے سوچ کے اندر ہوتا ہے کہ آج ہم نے عبادت کرنی ہے، آج ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، ہر عبادت میں پہنچنا ہے، تو پھر ہمارے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خدا ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے. ان کے لیے بھی خدا نے راستہ بنا دیا. اور جب وہاں پہنچی ہیں تو پتھر لڑکا ہوا ہے، اور یہ بھاگتی ہوئی اندر قبر کے اندر گئی ہیں تو غم سے بھر گئی، دکھی ہو گئی ہیں. پہلے سے ہی وہ دکھی ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، صلیب دے دیا گیا ہے، تو اب اس کی لاش بھی چرا لی گئی ہے. تو جو مریم مگدلینی ہے وہ بہت رونے لگی، اداس ہو گئی، اداسی چھا گئی ہے، غم کے اندر ہے، نڈال ہو گئی ہے، اور ہر کسی سے پوچھ رہی ہے. باغبان ملا ہے اس سے، تو اس سے پوچھ رہی ہے کہ کیا تو نے اگر میرے یسوع کی لاش اٹھائی ہے، میرے خداوند کو یہاں سے اٹھایا ہے، تو مجھے بتا دے تاکہ میں اسے لے جاؤں. لیکن اتنی دیر میں از خود یسوع مسیح کا ظہور ہوا. وہ مریم مگدلینی پر جلوہ گر ہوا ہے. وہی لوگ جلوہ دیکھتے ہیں جو الن صبح اٹھتے ہیں، الن صبح اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کی یاد میں اٹھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. صبح 3 بجے اٹھ کر اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں. وہی الن صبح اس کا ظہور پاتے ہیں. انہیں پر خدا کا ظہور ہوتا ہے، انہیں پر خدا کا نور ہوتا ہے. اور مریم مگدلینی نے خداوند یسوع مسیح کو اس جلال میں دیکھا. یہ وہی مریم ہے جو یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتی تھی، اور اس کا دھیان یسوع مسیح کے کلام کی طرف، یسوع مسیح کی طرف اس کا فوکس تھا. یہ وہی مریم ہے. یہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی کلیسیاں کامیاب ہوتی ہیں جو یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتی ہیں، اس پر اپنے دھیان کو لگاتی ہیں، اپنے ذہن کو لگاتی ہیں، اور الگ صبح اٹھ کر وہ اپنے خالق سے ملتی ہیں. وہی کلیسیا بابرکت اور کامیاب اور دنیا میں وہی گواہ ہے جو الگ صبح کلیسیا اٹھ کر خدا ان کی عبادت کرتی ہے. بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں جو الگ صبح عبادت کرتی ہیں. پاؤں پھوٹنے سے پہلے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر چیز خاموشی چھائی ہوتی ہے، وہاں پر خدا کے لوگ اپنے خدا سے بات کرتے ہیں، اپنے خدا کے حضور آتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، اور اس کے قدموں میں جھک کر اس کے نام کو جلال، عزت، آنر دے رہے ہوتے ہیں، اور بڑی ورشپ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے اتنی ورشپ کی اور خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ اس ٹائم ہم سب پر خدا کا پاک روح کا گہرا مسا ہے اور گہری خدا کی حضوری ہے. اسی طرح جیسے
ان پر وہ جلوہ گر ہوا ہے، آج ان لوگوں پر بھی جلوہ گر ہوتا ہے، اس کا مسا ان لوگوں پر ٹھہرتا ہے، تازہ فریش مسا ہم پر بھی ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ ہم الگ صبح اٹھ کر اس کی حضوری میں آئے ہیں، اور اس کی حضوری میں آ کر ہم نے اس کی پرستش کی ہے، گیت گائے ہیں، اور الگ صبح اٹھ کر ہم نے اپنے خداوند کو جلال دیا ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ جاگو جلال کا بادشاہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، نہ وہ قبر کے اندر ہے، نہ اسے قبر روک سکتی ہے، کیونکہ اس نے موت اور قبر دونوں کو شکست دے دی ہے، اور اس نے کہا اے موت تیرا دم کہاں ہے؟ پر یہ عورتیں الگ صبح اٹھی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج جن کلیسیوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، وہ بزدل کلیسیا نہیں بلکہ جان دینے تک وفادار کلیسیا جو ہے وہ اس کا نجات دہندہ ہے، وہ اس کا دلہا ہے، وہ اس کا رہبر ہے، جو کلیسیا اپنی جان اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، اور ان کے لیے راستے ہموار ہوگے۔ اور جو لوگ پیروں پر بیٹھے ہوئے تھے، رومی فوجی، جب خداوند یسوع مسیح اپنے جاگ و جلال کے سمیت اٹھے ہیں تو وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور موت اور قبر پر فتح پا کر یسوع مسیح مردوں میں سے اٹھے ہیں، ابلیس کو شکست دی ہے، موت اور قبر کو بھی شکست دی ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ہم ایسے جی اٹھنے والے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو مرا نہیں ہے، جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، جو کل اور آج ابد تک یکساں خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے بیچ اس وقت موجود ہے، ہم اس کی موجودگی میں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن الگ صبح سویرے، صرف یہ نہیں کہ آج عید قیامت المسیح ہے تو ہم صبح سویرے اٹھے ہیں، وہی کلیسیا کامیاب ہے جو ہر روز صبح سویرے اٹھ کر اس کے حضور، اس کے قدموں میں گرتی ہے، شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج آپ لوگ کس طرح کھل اٹھے ہیں، تازہ مسا، فریش مسا، جو الگ صبح کی عبادت ہوتی ہے، جو پہلا لفظ منہ سے صبح سوئے ہوئے نکلتا ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، وہ خدا کی تعریف کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ 10 بجے اٹھیں، 11 بجے اٹھیں، 12 بجے اٹھ کر عبادت کی تیاری کریں؟ عبادت کی تیاری جو عابد کرتا ہے، عابد جو تیاری کرتا ہے وہ صبح سویرے ہوتی ہے، اور ہر روز ہوتی ہے، وہ ہر روز اپنے خدا سے ملاقات کرتا ہے، ہر روز وہ اپنے باپ سے ملاقات کرتا ہے، ہر روز وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، ہر روز وہ عبادت کرتا ہے، ہر روز وہ شکر گزاری کرتا ہے، ہر روز وہ شکر گزاری سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر برکتیں، اس کی زندگی کے اندر مسا، اور اس کی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی گواہی اور عید قیامت المسیح منانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے خداوند خدا کو جلال دیتے ہیں، الگ صبح اٹھتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے خداوند کے حضور ہر صبح سویرے اٹھ کر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ خوشبودار چیزیں لے کر آ رہی ہیں، اور ساتھ میں گفتگو ہے کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ آج ہمارے اندر کیا سوچ ہے؟ ہم کس سوچ کے ساتھ آئے ہیں؟ اگر اس سوچ کے ساتھ ہے کہ ہر روز خدا ہم تیری شکر گزاری کریں گے، ہم تیری شکر گزاری سے بھرے رہیں گے، ہم تیرے نام کو جلال دیں گے، ہمارا ہر روز عید قیامت المسیح ہوتا ہے، کیونکہ عید قیامت المسیح خدا یسوع مسیح زندہ ہے، اور ہم ان کا جی اٹھنے کا دن منا رہے ہیں، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ دن دیا، یہ صحت دی، تندرستی دی۔ ہم ہر بات میں اپنے خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔
सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, सब दुआ करें। हालेलुया, राभिया बाबा ला राका ता ला रा सा बाबा बाबा लो रो शो बो लो रो को तो लो रो शो बो। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जी उठने के दिन के लिए और ईद क़यामत मसीह के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो खुदावन तूने हमारी जिंदगी में बरकत दिया, हमें जिंदा की जमीन पर जिंदा रखा है ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तुझे चला दे। खुदावन सारी कलीसिया के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावन पाक खुदा पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तेरी कलीसिया है, तेरे लोग हैं, ईमानदार हैं, खुदा पाक खुदा तेरे खादमों को, तेरे पासबानों को और तेरे लोगों को और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ईद क़यामत मसीह मनाया जा रहा है, खुदा पाक खुदा तेरे जी उठने की हकीकत को लोग जाने और खुदा पाक खुदा तेरी जी उठने की हकीकत जो है लोग उसे जान ले कि तू कल और आज अब तक यकसा है और तू मौत और कब्र पर फातेह है, तू जी उठा है और खुदा तेरे जी उठने के दिन को बना रहे हैं, तेरे जी उठने के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदा पूरी दुनिया को बताते हैं कि तेरी कब्र खाली है और तेरी कब्र आज भी खाली है, क्योंकि खुदा तू कब्र में नहीं बल्कि हमारे दिलों के अंदर है, हमारी जिंदगियों के अंदर है, क्योंकि खुदा तू हमारे अंदर जिंदा है, मौजूद है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, आज की सारी प्रस्तुति के लिए। खुदा एक बार फिर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और सारे मुल्क पाकिस्तान के हालातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरे सब लोगों के लिए हम दुआ गो है खुदा पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान को खुदा तेरे यीशु नाम के लिए, तेरे यीशु नाम के जलाल के लिए खुदा पाक खुदा बरकत देते हैं ताकि खुदा पाक खुदा हमारा मुल्क भी खुशहाल हो और हमारा मुल्क भी खुदा पाक खुदा खुशहाली की तरफ आ जाए ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। हम सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप और बेटे रूह कुछ के नाम को देते हैं। आमीन। वही दुआ कहेंगे जो खुदा हमने सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हमारी रोज की रोटी अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़िर जमात ईमानदारों के साथ, कलीसियाओं के साथ, इस रूह ज़मीन के ऊपर सब ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की दूसरे आमद तक इसी तरह होती रहेगी। आमीन। ईद क़यामत मसीह सबको मुबारक।